محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قال اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على میں نیت ادب و احترام کے ساتھ گزار مصطفیٰ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. سوز و سلام کا نذرانہ بارگاہ ابا عبداللہ علیہ حسین کے حضور خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل محمد. علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. متعلق پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں.
جناب سرور لکھنوی صاحب نے کہا ہے، بات فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے۔ حیدری اس نے حملہ جو کیا تیغ شرر بار کے ساتھ، جناب قاسم کا میدان میں حملہ ہے۔ اس نے حملہ جو کیا تیغ شرر بار کے ساتھ، صاف لشکر کی صفیں ہو گئی سردار کے ساتھ، اس نے حملہ جو کیا تیغ شرر بار کے ساتھ، صاف لشکر کی صفیں ہو گئیں سردار کے ساتھ، اس نے حملہ جو کیا۔ اور یہ مصرع خاص طور پر فرمائے۔ آئے جو تیغ ستم تول کے قاسم کے قریب، آئے جو تیغ ستم تول کے قاسم کے قریب، ہاتھ شانوں سے جدا ہو گئے تلوار کے ساتھ، آئے جو تیغ ستم تول کے قاسم کے قریب، ہاتھ شانوں سے جدا ہو گئے تلوار کے ساتھ، اس نے حملہ جو کیا۔ جناب سرور لکھنوی صاحب نے 4 مصرع کہے ہیں، مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ساتھ فرمائیں۔ شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں، یہ کہ
کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ سب تیروں کمان جان بچانے میں لگے ہیں یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ سب تیروں کمان جان بچانے میں لگے ہیں شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں جناب رضا علی خان صاحب نے ایک سلام کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ در سیدہ کی عطا چل رہی ہے مجھے فرمائے اچھا نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد در سیدہ کی عطا چل رہی ہے در سیدہ کی عطا چل رہی ہے ابھی تک جو شہ کی عطا چل رہی ہے ابھی تک جو شہ کی عطا چل رہی ہے اٹھا کر میں خاک شفا چل رہا ہوں اٹھا کر میں خاک شفا چل رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے شفا میرے پیچھے پیچھے شفا چل رہی ہے یہ مصرع خاص طور سے بندہ فرمائے یہ تیری جو نسلوں میں بغض علی ہے یہ تیری جو نسلوں میں بغض علی ہے یہ تجھ میں نسب کی خطا نسلوں میں بغض علی ہے یہ تیری جو نسلوں میں بغض علی ہے یہ تجھ میں نسب کی خطا چل رہی ہے اے روضہ جری کا وفاؤں کا کعبہ اے روضہ جری کا وفاؤں کا
کعبہ یہاں ہاتھ باندھے وفا چل رہی یہاں اے روضہ جری کا وفاؤں کا کعبہ یہاں ہاتھ باندھے وفا چل رہی ہے یہاں ہاتھ باندھے وفا چل رہی ہے. یہ بھی پیش ہے خاص طور سے فرمائیں. اور سمائے گی دل میں کیوں غیروں کی الفت سمائے گی دل میں کیوں غیروں کی الفت یہاں تو ولی کی ولا سمائے گی دل میں کیوں غیروں کی الفت یہاں تو ولی کی ولا چل رہی ہے. یہ آخر شیخ خاص طور سے فرمائے جامعہ جسد سے متعلق. اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن تیرے پاؤں سے کربلا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین آواز بلند نعرہ صلوات. اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن تیرے پاؤں سے کربلا چل رہی ہے. اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن تیرے پاؤں سے کربلا چل رہی ہے. در سیدہ کی عطا چل رہی ہے. فاتحہ. حسین جب کہ چلے دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رقب تو سکینہ تھام رہی تھی
کعبہ کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو حسین جب کہ چلے مصطفیٰ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ معصومین میں بارگاہ واقعہ نظرانہ نئے مقصود افضال سے ضرور ہے میں بتا میں بیٹھ مشتاق گزار ولی سے تمام آواز بلند نعرہ سلوات سلوات نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے ان کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے سلوات خود ہی الٹا بیان دینے لگے خود ہی الٹا بیان دینے لگے بے سبق امتحان دینے لگے تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی بھی اذان دینے لگے اللهم صل على محمد سلوات ذکر حیدری عبادت کا مزہ دیتا ہے ذکر حیدری عبادت کا مزہ دیتا ہے نام تو لیتا ہے تلاوت کا مزہ دیتا ہے نام تو لیتا ہے تلاوت کا مزہ دیتا ہے جب نشہری میرے مولا کو خدا کہتے ہیں جب نشہری میرے مولا کو خدا کہتے ہیں جھوٹ تو ہے پر حقیقت کا مزہ دیتا ہے جھوٹ تو ہے پر حقیقت کا مزہ دیتا ہے زہر صلی اللہ علیہ وسلم سلوات ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آیا ہے حیدر کے خون کا جوہر دکھانے آیا ہے ستم کے سلوات ایک پرچم میں جو اونچا ہے کئی صدیوں سے اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے اب بھی عباس کے پرچم سے یہ آتی ہے صدا ہم اگر ہاتھ ہٹائیں گے تو مر جاؤ گے سلوات
مولا عباس کہتے ہیں حسین نے چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں، سجا کے کر وہ بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں، حسین نے چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں، سجا کے کر وہ بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ غازی کہتے ہیں جلی علی میں، علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہے، تم ایک علی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی ہے۔ سلوات۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں جس میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سلوات۔ تمام رونق دنیا کہاں سے لاؤ گے؟ تمام رونق دنیا کہاں سے لاؤ گے؟ بجھا کے شمع اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ سمجھنے والے محمد کو اپنے جیسا بشر، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ سکتے ہو، شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ سکتے ہو، شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ تمام رونق دنیا کہاں سے لاؤ گے؟ بجھا کے شمع اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ سمجھنے والے محمد کو اپنے جیسا بشر، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ سکتے ہو، شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ سکتے ہو، شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے؟ میں حسینی ہوں میری جان عزاداری ہے، فتح شبیر کا اعلان عزاداری ہے، ہر قدم پر میری پہچان عزاداری ہے، میرا مقصد میرا ایمان عزاداری ہے۔ نوح شبیر کا لوری میں سنایا مجھ کو، نوح شبیر کا لوری میں سنایا مجھ کو، ہاں میری ماں نے عزادار بنایا مجھ کو۔ اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا، چاند سورج لے گیا صدقہ میرے عباس کا، مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر، مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر، یہ طریقہ ہے خدا کا یا میرے عباس کا۔ سلوات۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے تازیہ بنا ڈالا، تازیہ جہاں رکھا کربلا بنا ڈالا، تازیہ جہاں رکھا کربلا بنا ڈالا، جس کو نفرت تھی بے زباں کے جھولے سے، جس کو نفرت تھی بے زباں کے جھولے سے، اس کو اس کی قسمت نے ہرملا بنا ڈالا۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ہر دشمن حیدر سے عداوت ہے ضروری، ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے، بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ نعرے حیدری۔ پیش کریں۔
آواز بلند نعرہ صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے جو اگر نیچے تشریف کرنا اس کا بھی بہت اللہ بارگاہ سلوات دی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کیا مانگ رہا ہے، دی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کیا مانگ رہا ہے، سجاد کے سجدوں سے بقا مانگ رہا ہے، سجاد کے سجدوں سے بقا مانگ رہا ہے، کرنی ہے جسے اپنے عبادات کی معراج، کرنی ہے جسے اپنے عبادات کی معراج، عابد کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے، عابد کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے، یہ معجزہ سید سجاد تو دیکھو، یہ معجزہ سید سجاد تو دیکھو، بیمار سے اسلام شفا مانگ رہا ہے، بیمار سے اسلام شفا مانگ رہا ہے، اور یہ اذن خطابت نہیں ہے ہند کے بیٹے، یہ اذن خطابت نہیں ہے ہند کے بیٹے، سجاد سے تو اپنی قضا مانگ رہا ہے، سجاد سے تو اپنی قضا مانگ رہا ہے، سجاد کا وہ دست کرم برسر دربار، سجاد کا وہ دست کرم برسر دربار، مختار کے جینے کی دعا مانگ رہا ہے، مختار کے جینے کی دعا مانگ رہا ہے، سجاد کے اشکوں سے دعاؤں کا صحیفہ، سجاد کے اشکوں سے دعاؤں کا صحیفہ، تبلیغ غم کرب و بلا مانگ رہا ہے، تبلیغ غم کرب و بلا مانگ رہا ہے، سلوات۔ میر انیس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی 53 صفتیں بیان کری ہیں کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کہ عین عطا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کہ عین عطا ہے یہ، بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ، بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، احسان بھی حیا بھی مروت بھی قہر بھی، خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی، خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی، بینا بھی نقطہ سنج بھی دانا دہر بھی، تسنیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، تسنیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، سر شرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں، آہو شکار و مست و کمادار و شیرگیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سکھا سنج و دل پذیر، کوریز و جعفریب و دل لویز و بے نظیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مزاح کے تیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مزاح کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، نہ خواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، نہ خواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، آہو فریب و اشو فروش و کرشم ساز، تن ناز و شرمگین و گرا خواب و سرفراز، حق بین و پاک باز و خدا بین و بے نیاز، بیدار و داغ دیدہ و خوبار و گم تراز، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طوف ہے، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے، سلوات۔ خدا پاک ذات مخصوص انداز میں خدا شکر میر بلارانی صاحب آپ کی عنوان سے بس کے بارے میں اور آپ کے بعد حسین میں نہایت اس احترام سے گزارش گزار ہوں جناب جناب کا باقی سب شکران بارگاہ باواز بلند نعرہ صلوات۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلع 2 شعر اور ایک مطلع 2 شعر سماعت فرمائیے گا۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ میں نے جب مدحت سجاد کی نیت کی ہے، میں نے جب مدحت سجاد کی نیت کی ہے، آب زمزم سے تخیل نے طہارت
کی ہے، آب زمزم سے تخیل نے طہارت کی ہے. یہ شعر بطور خاص، دو شعر سنیے گا عظمی بھائی بطور خاص. جانشین اس کے ہیں یہ سید سجاد حزین، جانشین اس کے ہیں یہ سید سجاد حزین، جس نے اللہ کے لہجے میں خطابت کی ہے، جس نے اللہ کے لہجے میں خطابت کی ہے. اور یہ شعر اس کلام کا خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ جس نے اللہ کے لہجے میں خطابت کی ہے، تو مٹ گئی خاک میں سب تیری حکومت ظالم، مل گئی خاک میں سب تیری حکومت ظالم. ایک قیدی نے ہر ایک دل پہ حکومت کی ہے، ایک قیدی نے ہر ایک دل پہ حکومت. ایک سلوات بھیجیں ملو کے حضرات. شعر بطور خاص سنیے گا، مطلع حاضر کر رہا ہوں. حق آشنا حسین کے انصار ہو گئے، حق آشنا حسین کے انصار ہو گئے، باطل پرست دین کے غدار ہو گئے. شعر یہاں سے دو شعر، لیکن دونوں شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں اور زحمت تمام بطور خاص. بیمار تھے یہ 10ویں محرم کی عصر تک، شعر سنیے قومی بھائی. بیمار تھے یہ 10ویں محرم کی عصر تک، بعد حسین حیدر کرار ہو گئے. بیمار تھے یہ 10ویں محرم کی عصر تک، بعد حسین حیدر کرار ہو گئے. ظالم کی نیند اڑ گئی جس دم سنی خبر. سنیے گا بطور خاص نیئر بھائی. ظالم کی نیند اڑ گئی جس دم سنی خبر، آزاد قید شام سے مختار ہو گئے. ظالم کی نیند اڑ گئی جس دم سن. جنازہ آبادی صاحب بارگاہ دیوار پیش فرما رہے تھے. ہم قریب خطیب مجلس تشریف لانے والے ہیں. ہماری فہرست طویل ہے. میں گزار ہوں جناب حضرت رضوی صاحب سے تشریف لائیں. ایمان میں بابا بلند نعرہ صلوات. نہیں طویل معاملہ تو ایک مطلب بچہ ہے. ہاں اور کیا. ایک اور نعرہ صلوات کا سارا دیا. ایک مطلع اور
اچھا شیر مطلع ملاحظہ ہو. کربلا سے پہلے بے مانگے خوشی مل جائے گی. کربلا سے پہلے بے مانگے خوشی مل جائے گی. زائروں کو راہ میں جنت پڑی مل جائے گی. زائروں کو راہ میں. یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا اور دیکھیے گا خاص توجہ اس شعر کے لیے. جاؤ اور پردہ سقیفہ کا اٹھا کر دیکھ لو. جاؤ پردہ سقیفہ کا اٹھا کر دیکھ لو. تم کو ہر صورت وہاں لعنتی مل جائے گی. تم کو ہر صورت وہاں. یہ شعر ملاحظہ کیا کہ نیر بھائی دیکھیے گا خاص توجہ. جوہری کے سامنے رکھیں گے آنسو حشر میں. جوہری کے سامنے رکھیں گے آنسو حشر میں. ہم جو چاہیں گے ہمیں قیمت وہی مل جائے. ہم جو چاہیں گے ہمیں قیمت وہی مل جائے گی. اور یہ شعر بھی خاص توجہ ملاحظہ کیے گا. آج سے جبریل سردار ملائک ہو گیا. خاص توجہ شعر کے لیے. آج سے جبریل سردار ملائک ہو گیا. اب اسے زہرا کے گھر میں نوکری مل جائے گی. اب اسے زہرا کے گھر میں نوکری. اور یہ ایک شعر آپ سب کے لیے ہے, ملاحظہ کیے گا اور یہ حقیقت ہے, ملاحظہ کیے گا. وعدہ زہرا ہے فرش غم پا کے بیٹھیے. وعدہ زہرا ہے فرش غم پا کے بیٹھیے. آپ کو جنت یہاں 100% مل جائے. آپ کو جنت یہاں 100% مل جائے گی. اور یہ آخری دو شعر, لیکن یہ شعر خاص طور جو دیکھیے گا مصرع خاص طور سے. حر تجھے مرنے نہ دے گا احترام فاطمہ. مصرع. حر تجھے مرنے نہ دے گا احترام فاطمہ. موت کے ہاتھوں سے تجھ کو زندگی مل جائے گی. موت کے ہاتھوں سے تجھ کو زندگی مل جائے گی. اور یہ آخری شعر دیکھیے گا
تیوریاں سجاد کی بدلی ہوئی ہیں اے یزید، او تیوریاں سجاد کی بدلی ہوئی ہے اے یزید، خاک میں تیری حکومت آج ہی مل جائے گی، خاک میں تیری حکومت آج ہی۔ محترم جناب حضرت اعظمی صاحب بارگاہ عبداللہ حسین کا ایک سوال کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا اور آگے تشریف یہاں مجھے حکم ہو رہا ہے، جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے بھی گزارش ہے کہ فرش مجلس میں تشریف لے آئیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں جناب سلیم صاحب برکان پوری خدمت تشریف لائیں، بارگاہ ابی قدیمہ کے حضور تعالی خدمت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جناب بھائی یہ دروازہ کھول دیے، اس سے کراؤ سے ساؤنڈ آ رہا ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چار مصرے چوتھے امام کے بارے میں حاضر کرنا۔ ظلم کی کیا حیثیت ہے، میں ہوں اولاد حسین، مقصد شبیر ہی ہر حال میں دہراؤں گا، بیڑیا پہلاؤ یا جکڑو مجھے زنجیر میں، بیڑیا پہلاؤ یا جکڑو مجھے زنجیر میں، لاش بیعت ٹھوکروں پر شام تک لے جاؤں گا، لاش بیعت ٹھوکروں پر شام تک لے جاؤں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں سے ایک مطلع دو شعر اور حاضر کرتا ہوں۔ پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو، فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو، مصلی پہ خاک شفا ہی نہیں ہے، پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، پڑھے جاؤ جتنی۔ ایک عقیدے کا شعر ملاحظہ فرمائیں، شاید کسی لائق ہو۔ وہ سروے کا دشمن عزادار ہوں میں، پریشان ہو کر بھی خوددار ہوں میں، وہ سروے کا دشمن عزادار ہوں میں، پریشان ہو کر بھی خوددار ہوں میں اس گھر کی زنجیر کیسے ہلاؤں کہ جس گھر میں فرش عزا ہی نہیں ہے، پڑھے جاؤ جتنی
نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. بھری مشق لے کر چلا شیر حیدر سوئے نہر دیکھے بھلا کیوں پلٹ کر تھا جتنا بھی پانی وہ سا مشق میں ہے کہ دریا میں اب کچھ بچا ہی نہیں ہے. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائے کہ وقت بہت کم ہے، میں شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں. دل و جان سے فرش مجلس بچھا کر بہت مطمئن تھا میں سب کچھ لٹا کر. دل و جان سے فرش مجلس بچھا کر بہت مطمئن تھا میں سب کچھ لٹا کر. دوبارہ میں گھر دیکھ کر رو رہا ہوں سبھی کچھ تو ہے کچھ گھٹا ہی نہیں. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. پڑھے جاؤ جتنی. ملاحظہ فرمائیں ایک مطلب 2-3 شعر اور ملاحظہ فرما لیں جلدی جلدی حاضر کرتا ہوں. جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دیں جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دیں وہ خدا کی زمین آج ہی چھوڑ دیں. موت سے ڈر کے عشق علی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے کیسے جبریل یہ نوکری چھوڑ دے کیسے جبریل یہ نوکری چھوڑ دے. ملاحظہ فرمائے شعر حاضر کرتا ہوں نیر بھائی. جو منافق کے چہرے دکھائیں ہمیں جو منافق کے چہرے دکھائیں ہمیں ان چراغوں میں تھوڑا سا گھی چھوڑ دیں ان چراغوں میں تھوڑا سا گھی چھوڑ دیں. اور یہ شعر بطور خاص منکرے خم کا انجام دیکھے گا وہ منکرے
خم کا انجام دیکھے گا وہ قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے ٹھیک ہے غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے میرے اپنے اگر مخبری چھوڑ دے میرے سبحان اللہ عقائد پہ مبنی اشعار بارگاہ سرکار عید حسین کے سلیم صاحب برنامے کو پیش کر رہے تھے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب لقمان صاحب سلطان بارگاہ مولا حسین پیش بابا جبلا نعرہ صلوات صلوات پر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ چار مصرے پیش کروں بتا رہا ہے یہ صبر و سکون کا رشتہ شمیم بھائی دیکھیے بتا رہا ہے یہ صبر و سکون کا رشتہ خرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشتہ خرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشتہ ہم اپنا خون بہائے نہ کیوں بنا میں حسین ہم اپنا خون بہائے نہ کیوں بنا میں حسین ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ ہمارا کرب بلا سے ہے خون کا رشتہ ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ ایک صلوات پڑھیں محمد والا ایک مطلع چند اشعار اور فرما لیں جناب علی اکبر کے حوالے سے ایک محفل ہوئی تھی جون پور میں تو اسی یہ 2 مطلع اور 2-3 شعر ملاحظہ فرمائے ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائے مؤذن کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے مؤذن کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے مؤذن کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے ہم اس کے شجرے کو جانتے ہیں انس کے شجرے سے مل رہا ہے ہم اس کے شجرے کو جانتے ہیں انس کے شجرے سے مل رہا ہے ہم اس کے شجرے کو جانتے ہیں
انس کے شجرے سے مل رہا. یہاں سے شعر دیکھیے گا, یہ بھی مطلب ملاحظہ فرمائیے گا. تمام رزق حلال مجھ کو, تمام رزق حلال مجھ کو نبی کے کنبے سے مل رہا ہے. تمام رزق, صلوات پڑھیں محمد والا. ایک بار اور صلوات پڑھیں بابا صلی اللہ. مؤذن کربلا, قبلہ دیکھیے, کہ دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے. تمام رزق حلال مجھ کو نبی کے کنبے سے مل رہا ہے. بنا میں اکبر میں بانٹتا ہوں, اسی بہانے سے مل رہا ہے. بنا میں اکبر میں بانٹتا ہوں, اسی بہانے سے مل رہا. اب یہ شعر خاص طور سے شہزادی کے حوالے سے بطور خاص دیکھیے گا, شاید کسی لائق ہو. بنا میں اکبر میں بانٹتا ہوں, اسی بہانے سے مل رہا. اور بھائی شعر دیکھیے گا. سکوت طاری ہے کوفیوں پر, سکوت طاری ہے کوفیوں پر, چراغ حاوی ہے آندھیوں پر. سکوت طاری ہے کوفیوں پر, چراغ حاوی ہے آندھیوں پر. یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے. یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے. یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے. اب خاص طور سے یہ شعر دیکھیے گا بطور خاص. یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے. یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل. زیارت کے حوالے سے ایک شعر ملاحظہ کیجیے گا. زیارت کربلا سے پلٹے, زیارت کربلا سے پلٹے تو معجزہ یہ ہوا ہے پہلے. زیارت کربلا سے پلٹے تو معجزہ یہ ہوا ہے پہلے. ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا ہے. ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا ہے. ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا ہے. یہ بھی شعر دیکھیے گا. ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا. خاص طور سے زمین بنجر ہے کربلا کی, زمین بنجر ہے کربلا کی. حسین جنت بنا رہے ہیں. زمین بنجر ہے کربلا کی, حسین جنت بنا رہے ہیں. کہا خدا نے تیرا ارادہ میرے ارادے سے مل رہا ہے. کہا خدا نے تیرا ارادہ میرے ارادے سے مل رہا ہے. کہا خدا نے تیرا ارادہ میرے ارادے سے مل رہا ہے. اور اب یہ فریضہ سب کا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. ہو سیدہ کے
ادو پلانت یہی ہے سب سے بڑی عبادت. خاص طور سے دیکھیے گا وہ سیدہ کے ادو پلانت یہی ہے سب سے بڑی عبادت. سکون قلب و جگر کو میرے اسی عقیدے سے مل رہا ہے. سکون قلب و جگر کو میرے اسی عقیدے سے مل رہا ہے. سکون قلب و جگر کو میرے اسی عقیدے. سکون قلب و جگر کو میرے اسی عقیدے سے مل رہا ہے. مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے. تضمین ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی کو مصرع لگ گیا ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. سکون قلب و جگر کو میرے اسی عقیدے سے مل رہا ہے. شمیم بھائی دیکھیے گا، خاص طور سے یہ مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے. ملاحظہ کیجیے گا. جو گونجی رن میں اذان اکبر، جو گونجی رن میں اذان اکبر، بلال داؤد سے یہ بولے. جو گونجی رن میں اذان اکبر، بلال داؤد سے یہ بولے. مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے. مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے. مؤذن کربلا کا لہجہ جو گونجی رن میں اذان اکبر، بلال داؤد سے یہ بولے. مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے. مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے. بنام اکبر میں بانٹتا ہوں اسی بہانے سے مل رہا ہے. محترم جناب بارگاہ شہداء کربلا کے حضور پیش کر رہے تھے. جناب غلط کا نواب صاحب سے گزارش آگے تشریف لیں اور مومنی سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے پریشانی نہ ہو. پیچھے سے جو مومنین ہے وہ بائیں ہاتھ پر بھی لگا ہے تشریف لیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. میں گزارش گزاروں محترم جناب نیر مجیدی صاحب سے تشریف لائیں. بارگاہ قابل دیوار پیش کریں. جناب نیر مجیدی صاحب ثواباً محترم جناب نیر مجیدی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات. چوتھے امام کے حوالے سے قطع مظاہر ہمارے کہ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے. اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے. اور جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد. جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی،
اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، اور جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے، جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے۔ قبلہ دیکھیے کہ مولا علی کو نمک کی عدد برابر ہیں، تو کچھ کہنے کی کوشش کی، مظاہر مالیں کہ ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے، غذا میں نمک زیادہ ہے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے، غذا میں نمک زیادہ ہے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے، غذا میں نمک زیادہ ہے۔ بس یہ آخری خطا مدارس فرما لیں کہ علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے، غذا میں نمک زیادہ ہے، آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ، آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ ماں حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نے، حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں، حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں۔ محترم جناب نیر مجیدی صاحب عقائد پر مبنی خطاب بارگاہ سرکار سید الشہداء کے حضور بہترین خطاب حضور پیش فرما رہے تھے، نذرانہ عقائد پر مبنی خطاب پیش فرما رہے تھے محترم جناب نیر مجیدی صاحب۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں، عظیم ترین خمسہ مجالس 26 محرم سے 30 محرم تک شب میں روزانہ ٹھیک 9 بجے مسجد پڑائن امین آباد میں اپنے سابقہ روایات کے مطابق امسال بھی اپنے آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوگا۔ ان مجالس کو آفتاب خطابت عالی جناب میثم زیدی صاحب بیان فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے، اور اس خمسے کی آخری مجلس یعنی کل ٹھیک 7:45 بجے آغاز مجلس ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں آفتاب خطابت عالی جناب میثم زیدی صاحب تشریف لائیں، اس خمسے کی چوتھی مجلس خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین دنیا کا نام اہدنا الصراط المستقیم الذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات حضرات سورہ ہجر کی آیہ مبارکہ ہے، مسلسل جس کی تلاوت کو شرف حاصل کرتے ہوئے آغاز گفتگو کر رہا ہوں۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے پیغمبر پر جو قرآن نازل کیا وہ بغیر کسی وسیلے کے نازل نہ کیا، بلکہ تنزیل کے سلسلے میں جبرائیل کو وسیلہ بنایا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب نزول قرآن میں جبرائیل کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے تو حفاظت قرآن کے لیے بھی کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا گیا۔ کل کی مجلس میں اس سلسلے میں چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ لیکن قبلہ جہاں تک تنزیل کی کیفیت کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیفیت تنزیل خود پیغمبر اسلام سرور کائنات حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیاز کو، ان کی خصوصیت کو بیان کر رہی۔ اللہ نے پیغمبر سے پہلے بھی انبیاء پر صحیفے نازل کیے، 3 کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی، جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، جناب عیسیٰ کو اللہ نے انجیل سے نوازا اور پیغمبر پر قرآن نازل ہوا۔ لیکن پیغمبر سے پہلے جتنے انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے یا کتابیں نازل ہوئیں تو اللہ نے اس نبی کو کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی جگہ پر بلا کر وہ صحیفہ یا کتاب اس نبی کے حوالے کی۔
لیکن اللہ نے پیغمبر پر جو قرآن نازل کیا تو پیغمبر کو کسی خاص جگہ پر بلایا نہ گیا کہ آپ آئیں تو ہم قرآن آپ کے حوالے کریں، بلکہ تنزیل کی کیفیت یہ رہی کہ جہاں پیغمبر ہیں قرآن وہیں نازل ہو گیا۔ اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس میں کچھ سورے مکی ہیں اور کچھ سورے مدنی ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ 86 سورے ایسے ہیں کہ جو مکی ہیں، یعنی قرآن مجید کے 86 سورے 86 سورے جو ہیں وہ پیغمبر پر مکے میں نازل ہوئے، اور 28 سورے پیغمبر پر مدینے میں نازل ہوئے۔ سمپل سی میتھمیٹکس ہے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 75 پوائنٹ سم تھنگ قرآن پیغمبر پر مکے میں نازل ہوئے۔ بہت توجہ آپ حضرات۔ اور 24 پوائنٹ سم تھنگ قرآن پیغمبر پر مدینے میں نازل ہوئے۔ اب عزیزو چلیے اگر راؤنڈ فگر میں دیکھا جائے تو مکے میں جو قرآن نازل ہوا تو اس میں جو سم تھنگ ہے اسے ہٹا دیجئے تو 75% قرآن مکے میں نازل ہوا، اور یہاں کچھ بڑھا دیجئے تو 25% قرآن پیغمبر پر مدینے میں نازل ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم صلح پسند لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، لہذا مکے میں ہم نے کچھ پرسنٹیج کم کر دی اور مدینے میں کچھ بڑھا دیا، تو 75% قرآن مکے میں نازل ہوا اور 25% قرآن مدینے میں نازل ہوا۔ اب جو لوگ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ 80% قرآن پیغمبر پر اس وقت نازل ہوا جب پیغمبر اپنی فلاں زوجہ کے ساتھ ہوتے تھے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ حالانکہ عزیزوں اس سلسلے میں یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں کہ جو وہ لکھتے ہیں مثلا امام غزالی وغیرہ وہ ہم ممبر سے پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ۔ اور اگر آپ اشارہ سمجھ لیں تو گرمی کا موسم ہے، وہ سب پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے، تو میرے خیال میں آپ نے محسوس نہیں کیا، خیر چلیے بعد میں پوچھ لیں۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو وہ کہتے ہیں 70% قرآن یا 80% قرآن تب نازل ہوا جب پیغمبر ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 75% قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکے میں نازل ہوا ہے، اور 25% قرآن یعنی 25% قرآن جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوا، اور یہ پیغمبر کے گھر میں جو آئیں وہ مدینے میں آئیں۔ سنی نہیں رہے آپ کیا عرض کر رہا ہے؟ یہ جو پیغمبر کے گھر میں آئیں، دیکھو علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، پیغمبر کے گھر میں جو آئیں تو مدینے میں آئیں۔ اگر ایک آدھ روایت ایسی ہے بھی کہ مکے میں نکاح ہو گیا تھا تب بھی رخصتی مدینے میں ہوئی، یہ کنفرم۔ آپ میری بات سمجھے، میں کوئی رخ چھوڑنا نہیں چاہتا، حالانکہ زیادہ تر روایتیں یہی ہیں کہ مدینہ ہی میں نکاح ہوا، مدینہ ہی میں رخصتی ہوئی، لیکن اگر ایک آدھ روایت ایسی ہے کہ مکے میں نکاح ہوا تب بھی رخصتی مدینے میں ہوئی، اس پر سب متفق ہیں، یعنی پیغمبر کے گھر میں جو آئیں تو مدینے میں آئیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مدینے میں آئیں، مدینے میں پیغمبر کے گھر آئیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں 80% قرآن پیغمبر پر تب نازل ہوا جب پیغمبر ان کے ساتھ ہوتے تھے، اما 75% قرآن تو مکے میں نازل ہوا۔ سن رہا ہے؟ تو مکے میں تو یہ موجود ہی نہیں تھی، تو مکے میں کون تھا؟ کہ مکے میں پیغمبر پر قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت پیغمبر کے گھر میں سوائے خدیجہ کے کوئی اور نہیں۔ سن رہے ہیں؟ پیغمبر کے گھر میں سوائے خدیجہ کے کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں۔ جملہ عرض کر رہا ہوں تو پتہ چلا کہ 75% قرآن تو اس وقت نازل ہوا جب پیغمبر کے گھر میں خدیجہ موجود تھی۔ اب 25% میں بھی کوئی خوش نہ ہو جائے کہ یہ سارا کا سارا حصہ ان کو مل جائے گا، اس لیے کہ اس 25% میں ایک نہیں ہے، 9 ہے۔
بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. دیکھیں خالی ہوا میں بات نہیں ہے لیکن میری بات کو سمجھا. اس میں بڑے خوبصورت نکات ہیں بزرگ علماء کے، لیکن بہرحال میں اس وقت آپ کے سامنے اور پڑھنا نہیں چاہتا. بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر جہاں نظر آئے قرآن وہی نازل ہوا. اگر پیغمبر مکے میں ہے تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، پیغمبر مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے، پیغمبر غار حرا میں ہے تو قرآن غار حرا میں نازل ہو رہا ہے، پیغمبر غار ثور میں ہے تو قرآن غار ثور میں نازل ہو رہا ہے، پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں تو قرآن اسی کیفیت میں نازل ہو رہا ہے. دیکھیں میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں. اگر پیغمبر جنگ کے میدان میں ہے تو قرآن جنگ کے میدان میں نازل ہو رہا ہے، پیغمبر صلح کر رہے ہیں تو قرآن اسی منزل پر نازل ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے 114 سورے جہاں پیغمبر نظر آئے وہیں نازل ہوئے. قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں جہاں پیغمبر نظر آئے وہیں نازل ہوئیں. کبھی اللہ نے کسی آیت کے نزول کے لیے پیغمبر کو زحمت نہیں دی کہ آپ مسجد میں آ جائیں تو ہم قرآن نازل کریں، آپ کعبے میں آ جائیں تو ہم قرآن نازل کریں، آپ مسجد الحرام میں آ جائیں تو ہم قرآن نازل کریں، آپ پہاڑ سے نیچے آ جائیں تو ہم قرآن نازل کریں، آپ غار سے باہر آ جائیں تو قرآن نازل کریں. سارے قرآن میں صرف ایک آیت تطہیر ہے جس کے نزول کے لیے محمد کو سیدہ کے گھر بلایا جا رہا ہے. ایک ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک آیت کے نزول کے لیے دیکھیں قبلہ تھوڑا سا آپ متوجہ ہو جائیں تو ایک چیز میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. سورہ بقرہ نازل ہوا، سورہ حم نازل ہوا، سورہ آل عمران نازل ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ تمام سورہ پیغمبر پر نازل ہوئے، تمام آیتیں نازل ہوئیں. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی سورے کسی آیت کے نزول کے لیے اللہ نے پیغمبر کو ذرا سی بھی زحمت نہیں دی. میں بڑی قیمتی بات کا عرض کر رہا ہوں، حالانکہ ہمارے علماء اس کے قائل نہیں اور ہم بھی قائل نہیں ہیں کہ جب پیغمبر پر قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ تھر تھرانے لگتے تھے اور کانپنے لگتے تھے اور پسینہ آ جاتا تھا. یہ سب باتیں بہرحال، لیکن دوسروں کے کتابوں میں یہ سب چیزیں شدت کے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ پڑھیں، میں یہ سب صرف اور صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ کچھ لوگ نہ پڑھنے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے درمیان اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ولایت کے معاملے میں تو ہم مضبوط ہیں لیکن نبوت کے معاملے میں وہ مضبوط ہیں. اما نبوت کا عقیدہ بھی ہمارا ہی مضبوط ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل. نبوت کا عقیدہ بھی یہ ایک الگ موضوع ہے. تو نبوت کا عقیدہ بھی ہمارے ہی مضبوط ہے. ہمارے علاوہ کسی اور کا نہ نبوت کا عقیدہ مضبوط ہے نہ توحید کا عقیدہ مضبوط ہے. توحید بھی ہماری مضبوط ہے اور نبوت بھی ہماری مضبوط ہے. تو بہرحال وہاں انہوں نے کہا پیغمبر کانپنے لگتے تھے اور تھرتھرانے لگتے تھے، اور اگر پیغمبر کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو وہ جانور اگر وہی آنے لگتی تھی تو وہ بیٹھ جاتا تھا اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا. تو بھیا یہ روایتیں تو مل جائیں گی کہ پیغمبر بیٹھے ہیں تو لیٹ گئے، کیا سن رہے ہیں ہم، کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے. لیکن کسی فرقے کی کتاب میں ہم نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر پر کوئی سورہ نازل ہوا ہو یا آیت نازل ہوئی ہو تو پیغمبر لیٹے ہوں تو اٹھ کے بیٹھ گئے ہوں. آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیے. پیغمبر بیٹھے تھے، جبرائیل قرآن لے کے آ رہے تھے، پیغمبر کھڑے ہو گئے. کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہ کبھی ایسا نہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. قرآن کا سورہ بھی آ جائے، قرآن کی آیت بھی آ جائے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیت سننا، قرآن کی آیت آ جائے، قرآن کا سورہ آ جائے تو محمد اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے. لیکن جب سیدہ آتی ہے بس عزیزوں، یہاں کا موضوع ہے تنزیل اور تعویل. تنزیل اور تعویل. دیکھیں قبلہ یہ تو ہے تنزیل. تعویل کا مسئلہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے بالکل صاف صاف ارشاد فرما دیا
وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تعویل قرآن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا الا اللہ والراسخون فی العلم. اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم، یعنی جو علم میں راسخ ہیں وہ جانتے ہیں. اب انشاءاللہ کل اس کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن آج ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. دیکھیں کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ. کوئی آپ کے مطلب کی کتاب نہیں، بلکہ آپ کی مخالفت میں لکھی ہوئی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ. حالانکہ اس میں بہت سی باتیں انہوں نے ایسی لکھ دی کہ جس سے ہمارا ہی حق پر ہونا ثابت ہوتا ہے. بہت سی باتیں تو انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک طنز کیا ہے تحفہ اثنا عشریہ، یعنی 12 ابواب قائم کیے ہیں اس کتاب کے، اور ہر باب میں ہمارے کسی نہ کسی عقیدے کو ٹارگٹ کیا ہے محدث دہلوی نے. اور آج تک لوگ کہتے ہیں صاحب اس کتاب کا کوئی جواب شیعہ نہ لا سکے. حالانکہ عزیزوں کوئی کتاب ایسی لکھی ہی نہیں گئی ادھر سے کہ جس کا جواب ادھر سے نہ دیا گیا. لیکن اب یہ ہماری کمزوری ہے کہ وہاں ایک کتاب جو سوال کے طور پر چھپتی ہے وہ بار بار چھپتی رہتی ہے. ہمارے یہاں ایک بار کتاب چھپتی ہے دوبارہ توفیق نہیں ہوتی ہمیں چھپوانے کی. ایک صلوات پڑھیں. میں نے بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ دوبارہ ہمیں چھپوانے کی توفیق نہیں ہوتی، لہذا وہ کتاب ناپید ہو جاتی ہے. وہ کتاب بار بار بے غیرتی سے چھاپتے رہتے ہیں اور سامنے آتی رہتی ہے اور کہتے ہیں کہ صاحب اس کا کوئی جواب شیعوں کی طرف سے نہیں آیا. تو کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ. اب اس کے جوابات لکھے گئے، میں اس وقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسی میں جو لکھا ہے وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے اس پہ بہت سی باتیں لکھی. اسی میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی جس طرح سے میں نے تنزیل قرآن پر جہاد کیا، آپ تعویل قرآن پر جہاد کریں گے. اللہ اکبر. خدا کے لیے بھائی بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. جس طرح سے میں نے تنزیل پر جہاد کیا، بالکل اسی طرح سے آپ تعویل قرآن پر جہاد کریں گے. دیکھیں مولا کا کرم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. یہاں بہت پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. بھیا رسول اللہ کے بعد سے لے کے مولا علی تک بیچ میں 3 ادوار ہیں خلافت کے، جس میں جو دوسرا دور خلافت ہے اس کی فتوحات کا بہت ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. یہ ملک فتح ہوا، وہ ملک فتح ہوا، یہاں جنگ ہوئی، وہاں جنگ ہوئی، وہاں تک اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں تک دین کا جھنڈا بلند ہوا، اور یہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ گئے اور صلاح الدین ایوبی فلاں جگہ پہنچ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب اپنے جہاد کے بعد تذکرہ کیا تو صرف مولا علی کی جنگ کا تذکرہ کیا. یہ بیچ میں جو جنگیں ہوئیں یہ تنزیل پہ ہوئیں یا تعویل پہ ہوئیں؟ بھائی صلوات پڑھیں بار محمد والے محمد. اس بات کر رہے ہیں یہ جو پہلے دور میں جنگیں ہوئی جس میں جناب مالک بن نویرہ شہید ہوئے اور معاندین زکوٰۃ سے جنگیں کی گئیں اور یہ کہا گیا کہ بھائی یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان سے جنگ ہو رہی ہے، یا اس کے بعد دوسرے دور میں انہوں نے کہا روم تک پہنچ گئے وہاں تک پہنچ گئے وہاں تک پہنچ گئے قسطنطنیہ تک پہنچ گئے کہاں تو وہ جنگیں کہاں گئیں؟ رسول اگر تذکرہ کر رہے ہیں تو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تنزیل قرآن پر جہاد کیا اور علی تعویل قرآن پر جہاد کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ جیسی نماز نبی کی تھی ویسی نماز علی کی ہے، بلکہ جیسا جہاد علی کا ویسا ہی جہاد نبی. یہی تو بتا رہے ہیں رسول اللہ. تو بہرحال محدث دہلوی نے اس حدیث کو ایکسپٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے جو جملہ لکھا انشاءاللہ اس کو بھی آپ محسوس کریں گے. وہ لکھتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا مذہب بھی یہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا لکھتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا مذہب بھی یہی ہے. یہ وہ لکھ رہے ہیں محدث دہلوی. یہاں بیٹھے وہ علماء نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ تمام اہل سنت کا نظریہ نہیں، فکر نہیں، عقیدہ نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں مذہب بھی. یہی جملے ہیں کہ مذہب بھی یہی ہے.
کہ جنگ جمل اور صفین میں علی حق پر تھے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک جملہ میں کہوں گا ضرور، ارے بھیا محدث دہلوی کو بھی علی حق سے پریشانی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لکھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں علی حق پر تھے. اب دیکھیں فرق کیا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں علی حق پر تھے. علی کس پر تھے؟ حق پر تھے. اب اگر یہ لکھتے ہم لکھتے تو سیدھا سیدھا لکھتے کہ بھائی علی حق پر تھے، جو علی کے مقابلے پہ آیا وہ باطل پر تھے. سیدھی بات ہے یا نہیں؟ جو بھی علی کے مقابلے پہ آیا وہ باطل پہ آیا، چاہے جنگ جمل میں یا جنگ صفین میں، جو بھی علی کے مقابلے پہ آیا وہ باطل پہ آیا. لیکن وہاں چونکہ محبت ہے، سمجھ رہا، عقیدت ہے. لیکن یہ محبت و عقیدت بھی بڑی عجب ہوتی ہے. بیٹے نے چوری کر لی، اب باپ کے سامنے کسی نے کہا آپ کے بیٹے نے چوری کی، غلط صحبت میں آ گیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. بہہ گیا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. دیکھیے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے یہاں پر تو تنزیل و تعویل ہے نا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب محبت ہوتی ہے تو آدمی غلطیوں کی، گناہوں کی تعویل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو وہاں بھی محدث دہلوی کا وہی مسئلہ ہے کہ محدث دہلوی نے لکھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں علی حق پر تھے. پھر لکھتے ہیں کہ اور علی کے، دیکھیں ایسے بچایا جاتا ہے کہ علی کے مقابلے پر آنے والے خطا اور غلطی پر تھے. کاہے پر تھے؟ خطا پر اور غلطی پر. دیکھیں تھوڑا سا لفظ کو انہوں نے ہلکا کر دیا رعایت کے ساتھ کہ خطا اور غلطی پر تھے. اب آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جو جنگ جمل میں رسول کے مقابلے پر آئی اس کا شمار ازواج رسول میں ہے. جو صفین میں علی کے مقابلے پر آیا اس کو مسلمان صحابیوں میں شمار کرتے ہیں. اس کو مسلمان صحابیوں میں شمار کرتے ہیں. اب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ علی کے مقابلے پر آنے والے خطا اور غلطی پر تھے. یعنی محدث دہلوی نے بھی ایکسپٹ کیا کہ نہ ازواج میں عصمت پائی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھا محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآلہ محمد. کہ نہ اصحاب میں عصمت پائی جاتی ہے اور نہ ازواج میں عصمت پائی جاتی ہے. میں نے کہا کہ ان کے مقابلے پر آنے والے خطا اور غلطی پر تھے. اب اس کے بعد جملہ سنیں، قبلہ غضب کا جملہ ہے. انہوں نے لکھا، لیکن میں موضوع سے بالکل الگ نہیں ہوں، انہوں نے لکھا کہ یہ بیچارے، اللہ اکبر، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، یہ بیچارے قرآن کی آیتوں کے معنی نہیں سمجھ سکے. اللہ اکبر. بھیا تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. یہ بیچارے قرآن کی آیتوں کے معنی نہیں سمجھ سکے. ارے بھیا اگر قرآن کی کسی آیت کے معنی یہ نہ سمجھ سکے، یہ نہ سمجھ سکے، وہ نہ سمجھ سکے، یہ نہ سمجھ سکے، یہ نہ سمجھ سکے، تو کہا بھی جائے کیوں؟ وہ کہا بھئی ان کی زبان عربی نہیں ہے، یہ نہ سمجھ سکے، کوئی بات نہیں. کچھ مسئلے بڑے کامن. ایک صلوات اور پڑھے بھر محمد وآلہ محمد. سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے. دیکھیں عزیزوں، کوئی آدمی اگر آپ سے یہ کہے کہ صاحب ایک زمانہ ہم نے ایسا غربت میں گزارا کہ ہم بادام نہیں کھا سکے، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی بادام مہنگا ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے سکندر بھائی بیٹھے ہوئے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. تو میں کہا بھائی ایسا غربت کا زمانہ تھا، حالات گھر کے خراب تھے، ہم بادام نہیں کھا پائے.
تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، حالات خراب تھے تو مہنگے ملتے ہیں بادام، نہیں کھا سکے. لیکن کوئی کہے صاحب ایسا غربت کا زمانہ تھا کہ ہم مونگ پھلی نہیں کھا پائے. میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں، قسم خدا کی یوں ہی نہیں کر رہا ہوں، میری بات سمجھا ہے؟ تو لوگ کہیں گے بھائی عجیب بات ہے، مونگ پھلی نہیں کھا سکے. ہمیں اتنی کثرت سے مونگ پھلی ہوتی ہے، اتنی سستی بکتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم مونگ پھلی نہیں کھا پائے. تو بات حیرت زدہ ہے نا. آدمی سوچے گا بھائی واقعی اتنی غربت تھی کہ بادام تو بادام، مونگ پھلی یہ نہیں کھا پائے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. ام المومنین فرما رہی ہیں، ام المومنین فرما رہی ہیں. اب آپ ذرا غور کریں، یہ لکھنؤ نہیں ہے، عرب ہے، جہاں کھجور افراط ہے. سنایا کہ نہیں سنا؟ جہاں کھجور افراط ہے، وہ کہہ رہی ہے فتح خیبر سے پہلے ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. یہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ اب محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارے قرآن کی آیتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکے. ارے بھیا ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایک دم سے پوچھے کہ ذکر سجدہ میں جو آپ کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے نمازی نہ بتا پائیں ہندوستان میں، لیکن عرب کا رہنے والا تو بتا دے گا نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارے، وہ دونوں عرب ہی میں پیدا ہونے والے، وہ قرآن کی آیتوں کے معنی نہ سمجھ سکے. اب حیرت تو اسی بات پر ہوتی ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کے معنی نہ سمجھ سکے، مسلمان سارا دین انہی سے لینے کو تیار ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. صاحب یہ بیچارے قرآن کی آیتوں کے معنی نہ سمجھ سکے. لیکن اب کیا کیا جائے، جو لکھا ہے وہی پڑھنا ہے اور موضوع کے اعتبار سے پڑھنا ہے. آپ حضرات نہیں تھے، میں نے یہاں پہلی تقریر کی تھی، اس میں نے عرض کیا تھا کہ موضوع ہے تنزیل و تعویل، لیکن یہاں کوئی درس نہیں ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ بہت توجہ. تو اس بات پہ آپ غور کریں، وہ بیچارے قرآن کی آیتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکے. اب وہ کہتے ہیں صاحب ان سے خطائے اجتہادی ہو گئی. ان سے خطائے اجتہادی ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے اس وقت اجتہاد بدنام ہوا. لیکن میں نے بڑی احتیاط سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اسی لیے اس وقت اجتہاد بدنام ہوا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ بھئی جو بھی علی کے مقابلے پہ آ جائے، جو بھی علی کے مقابلے پہ آ جائے، میں نے کہا صاحب خطا اجتہادی ہو گئی. یہ کیسا اجتہاد ہے بھائی؟ یعنی جو قرآن کی آیت ہی نہیں سمجھ سکے ان سے خطا اجتہادی ہو گئی. ان سے خطا اجتہادی ہو گئی. میں نے کہا ان سے خطا اجتہادی ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ بھئی کسی طرح سے ان کو بچا لیا جائے، کسی طرح سے بچا لیا جائے. شاید اسی لیے مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا کہ یہ اجتہاد عجب ہے، یہ اجتہاد عجب ہے. دیکھیں وہ اجتہاد جو ہمارا وہ الگ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. اور اس کے بعد غضب کا شعر فرمایا کہ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو. کیا
غضب کا شعر انہوں نے فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا, برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. اس میں اور بھی اشعار ہیں, بہرحال آپ حضرات اگر ذوق ہے تو اسے پڑھیں. ایک شعر تو اور بڑے غضب کا انہوں نے اس میں کہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند. بہت ہے, دیکھیں میں کسی وجہ سے آپ کو سنا رہا ہوں. بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند, بقدر ظرف ہے گر کیمیا کہیں اس کو. اللہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بقدر ظرف ہے, اللہ اکبر, بقدر ظرف ہے گر کیمیا کہیں اس کو. اب عزیزوں ایک مزاج ہوتا ہے جب طبیعت میں موضوعیت ہوتی ہے اور کسی کا کلام پڑھتے چلے جائیے تو کبھی کبھی خود بھی ایک شعر موضوع ہو جاتا ہے. تو ایک شعر اس میں ہم سے بھی سن لیجئے. بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند, بقدر ظرف ہے گر کیمیا کہیں اس کو. یہ مرزا صاحب کا شعر ہے. اب سید صاحب کا شعر سنیے. بہت ہے پایا ہے گردے رہے حسین بلند, بقدر ظرف ہے گر کیمیا کہیں اس کو. علی نے مردے جلائے, علی نے مردے جلائے, اگایا سورج کو, بتائیں آپ براہیم کیا کہیں اس کا. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد والے. بتائیں آپ براہیم کیا کہیں اس کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ربط مصائب کے لیے مرزا غالب کا یہ شعر بھی بڑے غضب کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسیح جس سے کریں اخذ فیض جاں بخشی. دیکھیے بہترین شعر ہے اس وقت ربط مصائب کے لیے کہ مسیح جس سے کریں اخذ فیض جاں بخشی, ستم ہے کشتہ تیغ جفا کہیں اس کو. ستم ہے کشتہ تیغ جفا کہیں اس کو. ہاں عزیزوں, ہمارے کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کربلا کے بعد روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے معرفت میں ڈوبا ہوا جواب دیا کہ ہم سے یہ نہ پوچھو کہ آپ کربلا کے بعد روتے کیوں ہیں. اگر پوچھنا ہے تو ہم سے یہ پوچھو کہ کربلا کے بعد آپ زندہ کیوں ہیں. ایک ماں کی تمنا جب جنت سے دونوں بچوں کا لباس آیا اور بڑے بھائی نے فرمایا مجھے سبز رنگ پسند ہے, اور آقا حسین نے فرمایا مجھے سرخ رنگ پسند ہے. سادے پانی میں بی بی نے دونوں بچوں کا لباس ڈالا, ایک لباس سبز دوسرا سرخ. پیغمبر اسلام تشریف لائے, بیٹی نے سارا واقعہ بیان کیا. پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بابا آپ رو رہے ہیں؟ ہاں بیٹی میں بچوں کی پسند سن کے رو رہا ہوں. حسن نے سبز رنگ اس لیے پسند کیا کہ اسے زہر دغا سے شہید کیا جائے گا. حسین نے سرخ رنگ اس لیے پسند کیا کہ حسین کو کربلا کے میدان میں رلا رلا کے مارا جائے گا. میرا حسین خون میں تر ہوگا. بابا آپ ہوں گے؟ نہیں میں نہ ہوں گا. میں ہوں گی کہ نہیں تم بھی نہ ہو. علی ہوں گے علی بھی نہ ہوں گے. حسن ہوں گے حسن بھی نہ ہوں گے. تڑپ کے پوچھا کہ پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟ پیغمبر نے فرمایا
کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک گروہ کے بعد ایک گروہ کو خلق کرے گا، جس کے مرد حسین کے مردوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گے، جس کی خواتین حسین کے گھر کی خواتین کے مصائب کو یاد کر کر کے روئیں گے۔ عزیزوں، یہ مجلسیں، یہ ماتم ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس ہے، دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس۔ آپ فضائل سنتے ہیں لیکن مصائب میں تو اکثر وہی باتیں سنتے ہیں نا جو ایک ذاکر سے سنا، وہی دوسرے ذاکر سے سنا، وہی تیسرے ذاکر سے سنا، وہی چوتھے ذاکر سے سنا، وہی مصائب تو دہرائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں میں کمی ہو گئی؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے سنتے چلے آ رہے ہیں نا، حسین 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، جب سنتے ہیں روتے ہیں، خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے، جب سنا تب روئے، 7ویں محرم کو پانی ختم ہو گیا، سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، شب عاشور امام حسین فہرست شہداء سنا رہے ہیں، جب سن رہے ہیں تو آپ رو رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں ایک کے بعد ایک جاتا رہا، شہید ہوتا رہا، آپ سنتے ہیں روتے تھے۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی کینی چھوٹ گئی، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اور محمد شہید ہو گئے، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر مارا گیا۔ آپ مجھے بتائیے یہ آپ کیوں روتے ہیں، کس لیے روتے ہیں؟ کل یہاں مجلس ہوگی، جلدی اس لیے ہوگی مجلس کہ اس کے بعد ایک قدیم ترین مجلس ہوتی ہے، وہاں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں گے، ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس ہے، ابھی ہم ایک مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں، ایک مجلس اور پڑھنا ہے۔ یہ اتنی رات میں آپ کسی کو بلائیے، ان کا صاحب 10:30 بجے، 11 بجے مجلس شروع ہو رہی ہے اور مجمع بھرا ہوا ہے، لوگ سن رہے ہیں، مصائب سن کے رو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے عزیزوں؟ کچھ نہیں ہے، صرف بی بی فاطمہ زہرا کی دعا۔ اس کے سوا قبلہ کچھ نہیں ہے۔ اس دور میں جب بھائی کو بھائی سے ملنے کی فرصت نہیں ہے، دوست کے پاس دوست سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے، ایسے موقع پر گھر گھر جانا، مجلسوں میں شرکت کرنا، اور پھر یہ رات بھر انجمنوں کا گشت کرنا، ایک ادا خانے سے دوسرے ادا خانے میں، دوسرے ادا خانے سے تیسرے ادا خانے میں۔ آپ کو معلوم ہے عزیزوں ان مجلسوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ جو مردانی مجلسیں ہو رہی ہیں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، یہ مردانی مجلسیں آپ کو معلوم ہے کیسے شروع ہوئی؟ جب قافلہ لوٹ کے مدینے آیا تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ امام کے پاس آتے تھے، امام ان کو کربلا کے مصائب سناتے تھے، لوگ روتے تھے۔ اس طرح مجلس کی ابتدا ہوئی، امام سے مصائب سن سن کے شعراء نے نظم کرنا شروع کر دیے تو مرثیہ کہے گئے، دوسرے لوگ بیان کرنے لگے نثر میں تو وہ ذاکرین کہلائے۔ اس طرح سے مجلسوں کی ابتدا ہوئی، مردانی مجلسیں ایسے شروع ہوئی۔ لیکن عزیزوں مردانی مجلسوں سے پہلے خواتین کی مجلس کی ابتدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں مصائب پہ کوئی کمی نہ کروں، آپ بھی رو لیں، اس لیے کہ مقصد و معال مجلس گریہ بر حسین ہے۔ خواتین کی مجلس کب کا شہزادی زینب، امام زین العابدین کہہ رہے پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے، آپ یہاں رہیں گی یا مدینے جائیں گی؟ کا بیٹا سید سجاد کہ عزیز سے کہہ دو کہ ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا، ایک مکان خالی کرا دے جس میں ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں۔ مکان خالی ہوا، بیویاں اس مکان میں پہنچی، 7 دن تک آقا حسین کا ماتم ہوتا رہا۔ بی بی زینب کربلا کے مصائب پڑھتی تھی، شام کی عورتیں چیخیں مار مار کے روتی تھی۔ 7ویں دن آخری دن بی بی زینب کی خواہش پر اس مکان میں لوٹا ہوا سامان واپس آیا۔ یہ لوٹے ہوئے سامان میں جواہرات نہیں تھے، سونے چاندی کے زیورات نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے لوٹے ہوئے سامان میں کیا آیا؟ 6 مہینے کے بچے کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیوں کے ٹکڑے، شہداء کے تلواروں سے کٹے ہوئے امامے، اور سنیں گے آپ
मस्जिद रसूल का जला हुआ टुकड़ा, बीवियों की पारा पारा रिदाएं, तार तार रिदाएं, ये लूटा हुआ सामान वापस किया गया। अली और फातिमा की बेटी ज़ैनब आगे बढ़ी, गौर से सारे सामान को देखा, मस्जिद रसूल के जले हुए टुकड़े को उठाया और उसके बाद उस टुकड़े को फर्श पर बिछाया। का फिजा मेरा बेटा सैयद सज्जाद बाहर बैठा, जरा सैयद सज्जाद को बुला लो। अजीजों, भतीजा घर के अंदर आया, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे करीब आओ। सैयद सज्जाद करीब आए, मस्जिद रसूल के करीब ले गई, भतीजे के बाजुओं को पकड़ा। का बेटा सैयद सज्जाद, दस्तूर जमाना है कि जब किसी का बाप दुनिया से गुजर जाता है तो बेटे की खिदमत में पुरसा पेश किया जाता है। ए बेटा, तुम्हारे बाबा के शहीद होने के बाद कोई पुरसा पेश करने वाला भी न था। ए बेटा, कुछ देर के लिए मस्जिद रसूल में बैठ जाओ, ये फुफी ये रस्म अदा कर ले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में पुरसा पेश किया। बस कबला मजलिस तमाम हो रही है, मैं चाहता हूं कि ये मौजू मुकम्मल हो जाए। अज़ीज़ों, मर्दानी मजलिसों से पहले खवातीन की मजलिस का आगाज हुआ, लेकिन हमारे यहाँ एक मजलिस और भी होती है। मर्दों की मजलिस, औरतों की मजलिस, एक मजलिस और होती है। वो कौन सी? बच्चों की मजलिस। कोई ऐसा ना होगा जिसके घर के बच्चों ने मजलिस न की हो। छोटे छोटे बच्चे अपने जेब खर्च से पैसे बचाते हैं, उसे तबर्रुक लेके आते हैं। जो बच्चे हैं जो खुशी के लिए नहीं गम के लिए पैसा खर्च करते हैं। कोई एक छोटा सा बच्चा सौसखानी करता है, कोई बच्चा जाकरी करता है, फिर बच्चे नौहा पढ़ते हैं, फिर वही बच्चे तबर्रुक तकसीम करते हैं। सबसे पहले इसी मजलिस की इब्तिदा हुई। ये जो बच्चों की मजलिस, मदीने में मर्दों की मजलिस शुरू हुई, शाम के उस मकान में औरतों की मजलिस शुरू हुई, लेकिन बच्चों की मजलिस कब शुरू हुई? कैद खान है शाम। अल्लाह अकबर। आप रोते हुए उठेंगे, कैद खान है शाम। जब शाम के जिंदान में शाम होती थी तो हुसैन की कमसिन बेटी सकीना जिंदान के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती। अब अदीनों, शाम के, दमिश्क के छोटे छोटे बच्चे पहले एक दूसरे को दिखाते थे, वो देखो वो बच्ची कैद खाने में रहती है, वो बच्ची कैद खाने में रहती है, वो बच्ची कैद खाने में रहती है। फिर धीरे धीरे बच्चे करीब आने लगे, बहुत करीब आए। अब बच्चे बीबी सकीना से बातें करने लगे। अब आपको मालूम है वो बातें क्या होती थी? ए बीबी, तुम कैद खाने में क्यों रहती हो? ए बीबी, तुम्हारे बाबा तुम्हें यहां से ले क्यों नहीं जाते? ए बीबी, तुम्हारी खता क्या है? ए बीबी, तुम्हारे रुखसारों पर निशान कैसे हैं? ए बीबी, तुम्हारे कानों की लमें फटी हुई क्यों है? ए बीबी, तुम्हारा दामन जला हुआ क्यों है? ये होती थी मजलिस। बस 2 मिनट के अंदर मजलिस तमाम हो रही है। आपको मालूम है क्या सवाल और क्या जवाब होते थे? फिर बीबी सकीना भी उनसे पूछती थी, बच्चों तुम्हारे बाबा जिंदा हैं? तो बच्चे कहते थे, हाँ हमारे बाबा हैं, हमें बड़ा प्यार करते हैं। किसी बच्चे ने आगे बढ़ के कहा, बीबी हम तो अपने बाबा के पहलू में सोते हैं। बीबी ने तड़प के कहा कि तुम पहलू में सोते हो, मैं अपने बाबा के सीने में सोती हूं। अल्लाह अकबर। मैं अपने बाबा के सीने में सोती हूं, मगर मेरा बाबा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा पसे गर्दन से दबा कर डाला गया। बच्चे सुनकर रोते थे। ये होती थी मजलिस। कभी कहती थी, बच्चों तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? बच्चे अपने बड़े भाई का जिक्र करते थे। बीबी कहती थी, मेरा भी एक बड़ा भाई था, सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में पैगंबर से मुशाबे था, लेकिन मेरे भैया के सीने में नेज़े की अनी टूट गई। कभी बीबी कहती थी, बच्चों तुम्हारा कोई चचा भी है? तो बच्चे कहते थे, हाँ हमारे चचा भी हैं। तो बीबी कहती थी, मेरा भी एक चचा था, मैं उसकी गोद में खेलती थी, मेरा चचा मेरे लिए पानी लेने गया।
تو بچوں نے تڑپ کے پوچھا بی بی پانی لے کے واپس آئے؟ کہاں واپس آئے؟ میرے چچا نہیں آئے، ان کا خون میں بھرا ہوا عالم واپس آیا۔ اس وقت قیامت کا منظر ہوتا تھا کہ جب بی بی سکینہ دیکھتی تھی کسی 6-7 سال کے بچے کی آغوش میں اس کا کوئی کم سن بھائی بہن ہے تو اسے قریب بلاتی تھیں، زندان کی سلاخوں سے ہاتھ باہر نکالتی تھیں، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھیں، اللہ تمہارے بھائی کو زندہ رکھے، سلامت رکھے۔ ارے میرا بھی ایک کم سن بھائی تھا، نام علی اصغر تھا، میرا بھیا پیاسا تھا، میرے بابا میرے بھیا کو پانی پلانے کے لیے لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو میرا بھیا تیر ہرملا کا نشانہ بن چکا تھا۔ ابھی تو بچے روتے تھے، روزانہ یہ مجلس کا سلسلہ جاری رہا۔ ارے ایک دن قیامت ہو گئی، یہ بچے آئے زندان کے سامنے کھڑے ہوئے لیکن ان کی ذاکرہ نہ آئی۔ جیسے آپ ذاکر کا انتظار کرتے ہیں، یہ بچے بھی اپنی ذاکرہ کا انتظار کرتے رہے۔ جب کافی دیر تک ان کی ذاکرہ نہ آئی تو پکارا، اے بی بی کیا آج ہمیں اپنے گھر کے مصائب نہ سناؤ گی؟ ایک مرتبہ کانوں میں زنجیر کی جھنکار کی آواز آئی، کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک بیمار چلا آ رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے۔ قریب آگے سید سجاد نے کہا، اے بچوں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک بچی تھی، روز ہمیں اپنے گھر کے واقعات سناتی تھی، آج بھی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اے بچوں اب انتظار نہ کرو۔ ارے میری سکینہ کل رات اپنے بابا پر روتے روتے اس دنیا انجمن گنچ عباسیہ کے تمامی ممبران سے گزارش ہے کہ وہ فرش ادب تشریف لے آئیں، نوحہ خوانی اور سینہ زنی کریں۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان تمامی ممبر سے میری گزارش ہے کہ وہ فرش ادب تشریف لے آئیں۔ ہاں اس سے قبل کہ شہر بارہ بنکے کی مشہور و معروف انجمن گنچ عباسیہ آپ کے سامنے نوحہ خوانی سینہ زنی کرے، کوشش اور سماعت فرما لیں۔
शोर मातम से फरिश्तों का भी मन जख्मी है, शोर मातम से शोर मातम से फरिश्तों का भी मन जख्मी है, नीले सीनों की तरह नीला गगन जख्मी है, नीले सीनों की तरह नीला गगन जख्मी है, बाग ज़हरा में तो कलियों का बदन जख्मी है, बाग ज़हरा में तो कलियों का बदन जख्मी है, सिर्फ एक फूल नहीं सारा चमन जख्मी है, सिर्फ एक फूल नहीं सारा चमन जख्मी है, हाथ कटवा के भी अब्बास ने वो वार किया, हाथ कटवा के भी अब्बास ने वो वार किया, आज तक जुल्म के माथे की शिकन जख्मी है, आज तक जुल्म के माथे की शिकन जख्मी है। और ये भी शेर देखें कि जंग लाखों से 72 ने लड़ी थी कैसे, जंग लाखों से 72 ने लड़ी थी कैसे, सोचते सोचते जहनों की थकन जख्मी है, सोचते सोचते जहनों की थकन जख्मी है, जंग लाखों से 72 ने लड़ी थी कैसे, सोचते सोचते जहनों की थकन जख्मी है। हुरमुला गर्दने असगर पे शेर देखें बतौर खास कि हुरमुला गर्दने असगर पे तो धब्बा भी नहीं, हुरमुला गर्दने असगर पे तो धब्बा भी नहीं, हाँ मगर तेरा तबस्सुम से बदन जख्मी है, हाँ मगर तेरा तबस्सुम से बदन जख्मी है। और आखिरी शेर, ऐ अजीज उससे न करना, जहां जहां भी हज़रात महसूस करेंगे, ऐ अजीज उससे न करना कभी बैत का सवाल, ऐ अजीज, अंजुमन के मेंबर से मेरी गुजारिश है कि शेर को सुने कि ऐ अजीज उससे न करना कभी बैत का सवाल, जिसकी नजरों में तेरा चाल चलन जख्मी है, ऐ अजीज उससे न करना कभी बैत का सवाल, जिसकी नजरों में तेरा चाल चलन जख्मी है। अंजुमन गुंचे अब्बासिया के मेंबरान आए और नवाखानी व सीना दनी करें, उनके साहिब बाद जनाब कमर इमाम साहब, जनाब मुजफ्फर इमाम साहब, जनाब रजा हैदर साहब से गुजारिश है। जिंदाबाद 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 करबला जिंदाबाद 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 करबला जिंदाबाद 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 करबला जिंदाबाद 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 करबला जिंदाबाद जिंदाबाद मिलकर का वफा जिंदाबाद 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 बिस्मिल्लाह जिंदाबाद 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 करबला की प्यास जिंदाबाद जिंदाबाद है करबला की प्यास करबला की प्यास जिंदाबाद जिंदाबाद है करबला की प्यास जिंदाबाद माशाअल्लाह वफा अब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद है करबला की प्यास इसके बाद मिसरा जियो मखसूस आजाद वफा अब्बास जिंदाबाद
زندہ باد ہے کربلا کی پیاس زندہ باد زندہ باد ہے باوفا عباس زندہ سنیں حضرات جابر ہے آنکھوں میں اشک ازاں دل میں ہے کرب و بلا لب پہ ہے آہو بکا ماتم شہ کی صدا آنکھوں میں اشک ازاں دل میں ہے کرب و بلا لب پہ ہے آہو بکا ماتم شہ کی صدا کربلا کی پیاس زندہ باد ہے بابا عباس زندہ حضرات بالکل تازہ کلام حضرات حضرات مخصوص ادا انجمن کی نہیں رہو سنیں گے حضرات ابھی رہنے دے مشق پرچم میں بندھی کہتی ہے سب سے یہی اوج پہ ہے تشنگی چلتی ہے دل پر چھری مشق پرچم میں بندھی کہتی ہے سب سے یہی اوج پہ ہے تشنگی چلتی ہے دل پر چھری کربلا کی پیاس زندہ باد ہے کربلا کی پیاس سنیں حضرات مصائب کی بند حضرات پیش کر رہا ہوں سنیں حضرات ہو گئے شان قلم پھر بھی ہے اونچا علم دیکھیے دی کا حشم تھک گئے ظلم و ستم ہو گئے شان قلم پھر بھی ہے اونچا علم دیکھیے دی کا حشم تھک گئے ظلم و ستم کربلا کی پیاس زندہ باد ہے انجمن غنچہ عباسی کا حضرات مخصوص ادا سنیں حضرات جہاں بھی مولا عباس کے والے کربلا کی پیاس زندہ باد اے میرے کڑیل جوان سوئے ہو کھا کر سنا کربلا کی داستان سن کے روتا ہے جہاں اے میرے کڑیل جوان سوئے ہو کھا کر سنا کربلا کی داستان سن کے روتا ہے جہاں کربلا کی پیاس زندہ باد ہے بابا زندہ باد مرحبا زندہ باد کربلا کی پیاس کربلا باوفا عباس زندہ باد ہے کربلا کی
ہے آرزوئے مرتضی گھاٹ پر مارا گیا بچھ گیا فرش ازا سارا گھر پیاسا رہا آرزوئے مرتضی گھاٹ پر مارا گیا بچھ گیا فرش ازا سارا گھر پیاسا رہا کربلا کی پیاس زندہ باد ہے آخری بند مرحبا کربلا کی صدا کا آخری بند حضرات سنے حضرات جہاں بھی ہیں مرثیہ شبیر کا لاش پہ غازی کی تھا گھیرے ہے فوج جفا چھائی ہے غم کی گھٹا مرثیہ شبیر کا لاش پہ غازی کی تھا گھیرے ہے فوج جفا چھائی ہے غم کی گھٹا کربلا کی پیاس زندہ باد ہے مقطع حضرات سنے حضرات صدا کا پیش کر رہا ہوں حضرات سارے بند کو چھوڑتے ہوئے حضرات جناب سحر رشید صاحب جونپوری کلام حضرات بسم اللہ ایسا ہر تحریر کر لٹ گیا زہرا کا گھر القمہ کے گھاٹ پر ٹوٹی ہے شہ کی کمر ایسا ہر تحریر کر لٹ گیا زہرا کا گھر القمہ کے گھاٹ پر ٹوٹی ہے شہ کی کمر کربلا کی پیاس زندہ باد ہے پرچم اٹھانے والوں کو بھی باوفا کہو یہ مصرع بولتے ہیں نصرت آتے ہیں کون سا عباس باوفا کا خدا کو یہی مت کہنا دوسرا پڑھ دیا باوفا زندہ باد زندہ باد زندہ باد باوفا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کربلا زندہ باد اس میں لوالی پیچھے بیاض ہوا ہے میں مصرع بول رہا ہوں زندہ باد زندہ باد حضرات ایک سلام کے چار بند پیش کرا ملاحظہ فرمائے گا حضرات ایک مصرع ہوا تھا پرچم اٹھانے والوں کو بھی باوفا کہو پرچم اٹھانے والوں کو بھی باوفا کہو مولا عباس کے حوالے سے یہ انجمن منسوب ہے اور مولا عباس کے کلام ماشاءاللہ سے جہاں جہاں بھی ہم لوگوں نے پڑھے ہیں مولا کی دعا سے قبولیت ہوئی ہے. آپ کے سامنے یہ سلام پیش کر رہے ہیں مولا عباس کی مدح کے حوالے سے. ملاحظہ فرمائے گا حضرات. جری سورما کہو غازی دلیر شیر جری سورما کہو غازی دلیر شیر
जरी सूरमा कहो हाजी दिलेर शेर जरी सूरमा कहो हाजी दिल। मौला अब्बास के चाहने वालों के हवाले से मुलाजा फरमाएगा हजरात, मौला अब्बास की मदह। गाजी दिलेर शेर जरी सूरमा कहो गाजी दिलेर शेर जरी सूरमा। गाजी दिलेर शेर जरी सूरमा कहो गाजी। जिंदाबाद मातमियो। सूरमा कहो गाजी दिलेर शेर जरी सूरमा कहो। मोहतरम जोबी भाई से इल्तिमास है कि वो जहां भी हो बतौर खास ये सलाम समात फरमाएंगे। गाजी दिलेर शेर जरी सूरमा कहो। मौला हजरत अब्बास की मदह मिस्र सानी मुलाजा और जुना भाई फिर से परचम उठाने वालों को भी बावफा कहो। मुलाजा फरमाएंगे मिस्र तरावे मौला अब्बास की मदद। मिस्र सानी मुलाजा करेंगे। बात है मुश्किल कुशा के लाल को मुश्किल कुशा कहो मुश्किल कुशा थोड़ा हम बता रहे हम बता रहे हम कर रहे हैं। मुश्किल कुशा के लाल को मुश्किल कुशा कहो बाजी। और हजरात ये बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन के हवाले से। बाजी हजरात सरजमीन के लिए खुल के निकलना दो। होता है जिक्र शाह ज़मन हर मकाम पर होता है जिक्र शाह। मुलाहिजा फरमाएंगे हजरात तवज्जो का तालिब हूं। हर मकाम पर होता है जिक्र शाह ज़मन हर मकाम पर मिस्र सानी मुलाजा फरमाएगा साथ काफिया की दाद दीजिएगा जरा। भारत की सरजमीन को फर्शे अज़ा कहो। मौला अब्बास दुनिया में ऐसे नहीं आए हैं, एक दुआ के जरिए है। मुलाजा फरमाएगा हजरात मुलाजा। सब दिला के हैं मेरे मौला हुसैन के ये सब दिला के हैं मेरे मौला हुसैन के ये सब इलाके हैं मेरे मौला हुसैन के ये सब इलाके हैं। मुलाहिजा फरमाएगा हजरात पूरी दुनिया में मातम हुसैन होता है। मिस्र सानी काबा नजफ मदीना कहो करबला कहो
जहाँ जहाँ भी हजरात हैं। और मौला अब्बास की अता कैसे हुई, मुलाजा फरमाएगा हजरात। मौला कायनात ने मांगा है इसलिए, मौला ने मांगा। पहला सिलसिला है मौला अली, मुलाजा फरमाए हजरात। मौला कायनात ने मांगा है इसलिए, मौला। मिस्र सानी पे तवज्जो चाहिए हजरात की। अब्बासी को इमामों की दिल की दुआ कहो, बेटा। और ये मौला ने मांगा है, बीबी फातिमा जहरा ने क्या दुआ की, मुलाजा फरमाएगा हजरत। मौला अब्बास। बेटा कहा है फातिमा जहरा ने जब तो फिर, बेटा कहा है फातिमा जहरा ने जब तो फिर, बेटा कहा है फातिमा ज़हरा ने जब तो फिर, बेटा कहा है फातिमा ज़हरा। मुलाहिज़ा फरमाएंगे दाद पर अब्बासी को भी सिबते रसूल खुदा कहो, हजरात अभी एक वबा आई थी, उसके हवाले से मिसरा कहा था शायर ने, मुलाहिज़ा फरमाएगा हजरात कि मौजिज़ा था। बरपा जो हो रही थी करो नाम मजलिसे, जो हो रही थी करो नाम मजलिसे, बरपा जो हो रही थी करो नाम मजलिसे, जियो मातमी। फिर से बरपा जो हो रही थी करो नाम मजलिसे, मिस्र सानी पे दाद चाहूंगा, मुलाहिज़ा फरमाएगा हजरात। मुलाहिज़ा हजरात। इसको गमे हुसैन का एक मौजिज़ा कहो, तस्मीन का शेर मुलाहिज़ा फरमाएगा हजरात। मातमी के लिए अब्बास का अलम है वफादार का निशान, शर्ते वफा है अलम को उठाने के लिए, है वफादार का निशान, अब्बास का अलम है वफादार का निशान। तज़मीन का शेर मिस्र सानी मुलाहिज़ा हज़रात। परचम उठाने वालों को भी बावफा कहो,
اور حضرات پوری کربلا میں موت کا ذائقہ کسی نے بتایا تھا. ملاحظہ فرمائے گا حضرات. پوچھے جو کوئی موت کی لذت جہان میں، پوچھے کوئی جو موت کی لذت جہان میں، پوچھے کوئی جو موت کی لذت جہان میں. ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. سنیں حضرات کس نے بتایا؟ مصر ثانی. ملاحظہ حضرات. قاسم نے جو بتایا ہے وہ ذائقہ کہو. اور حضرات یہ مصرع ملاحظہ فرمائے گا حضرات، لوگوں کی فرمائش ہے. ہوتا ہے ذکر شاہ زمن ہر مقام پر، کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی قید نہیں. ملاحظہ فرمائے گا حضرات. ہر مقام ہوتا ہے ذکر شاہ زمن ہر مقام پر. جیو ماتمی ہو تو تمام ماتمیوں کے حوالے سے ملاحظہ حضرات. ہر مقام پر بھارت کی سرزمین کو فرش عزا کہو. ملاحظہ حضرات سنیے گا حضرات. خیرات زندگی کی ملی ہے حسین سے، خیرات زندگی، خیرات زندگی کی ملی ہے حسین سے. ملاحظہ حضرات. خیرات زندگی کی ملی ہے حسین سے، یہ معجزہ ہے آج تک ہم اپنے پیشانی پہ لگاتے ہیں. ملاحظہ حضرات. خاک شر حسین کو خاک شفا کہو. جیو ماتمی. مولا عطا کریں آپ سب کو اس کی جزا دیں. بی بی زہرا قبول کریں. یہ پڑھو. انکار شہیدی میں یقین. انکار شاہدی میں یقین کی حیات ہے. انکار شاہدی میں یقین کی حیات ہے. ملاحظہ فرمائے گا حضرات. انکار شاہدی میں یقین کی حیات ہے. مصر ثانی ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. انکار کو حسین کی دی کی بقا کہو. ایک دوسرا پڑھ دو حضرات. ایک آخری شعر مصاحب کے حوالے سے، اس کا لکھا سلام ہے تو مصاحب پڑھنا بھی جائز. ملاحظہ فرمائے گا حضرات. ناحق لہو بہایا گیا ہے حسین کا،
नाहक लहू बहाया गया है हुसैन का। तो जो चाहिए हजरत, रंगी लहू से हो गई करबो बला कहो। मक्ता मुलाजा फरमाएंगे हजरत जनाब सहर साहब, बड़ा गांव जौनपुर, मुलाजा फरमाएंगे हजरत। ताईद हो चुकी है सहर जब हुसैन के। मुलाजा फरमाएंगे हजरत मक्ता। ताईद हो चुकी है सहर जब हुसैन के। फिर से ताईद हो चुकी है सहर जब हुसैन के। मिस्र सानी मुलाजा फरमाएंगे हजरत, शायर को दुआ दीजिएगा हजरत। नौहा कहो सलाम कहो मरसिया कहो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीबी ज़हरा कबूल करें आपके। ताईद हो चुकी है सहर जब हुसैन के। तमाम शुरा के लिए खासतौर पर बतौर खास तमाम शोरा अहले बैत के भी हवाले से ताईद हो चुकी है सहर जब हुसैन के। नौहा कहो सलाम कहो मरसिया कहो। नौहा पढ़ने जा रहे हैं, बस चौथे इमाम के हवाले से नौहा पढ़ते हैं। 7 बंद 7 बंद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अंदर गर्मी भी बहुत है और सिर्फ एक नौहे की जहमत 6 या 7 बन की, क्योंकि ऐसी गम की तारीखें हैं। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख करीब है। एक नौहा चौथे इमाम के हवाले से पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएंगे हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत ये चौथे इमाम के ताबूत के हवाले से एक मखसूसी नवा हमारी अंजुमन का मुलाजा फरमाएगा हजरत। सिर्फ 5 या 6 बन की जहमत दे रहा हूँ। ताबूत के हवाले से मुलाजा फरमाएगा कि ताबूत बरामद हो रहा है और ये नौहा पढ़ा जा रहा है। आप सिर्फ तसव्वुर में चौथे इमाम के जनाजे को याद करें और देखें कि क्या बेबसी थी हमारे इमाम की। मुलाजा फरमाएगा हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन। मातम बपा है हर सू बीमार करबला का। मातम बपा है हर सू बीमार करबला का।
سنیں حضرات بے قصور لاچار امام کے حوالے حضرات وہاں ماتم بپا ہے ہر سو بیمار کربلا کا کاندھے پہ ہے جنازہ فرزند فاطمہ کا اس کو آرام سے پڑھ لیتا تصور سے رضا کاندھے پہ ہے جنازہ فرزند فاطمہ کا سماعت فرمائے حضرات مظلوم امام کا نو پیش ہو حضرات دعا سے کرو بسم اللہ آہستہ لے کے چلیے بیمار کی ہے میات اے مومنوں یہ شہ کے لاچار کی ہے میات زخمی بدن ہے سارا اس کشتہ جفا کا تصور سے حضرات سنیں انشاءاللہ مصائب ہوں گے حضرات پھوپھیوں کو سر برہنا اس ناتواں نے دیکھا لاشے پہ در کوریاں اس نیم جان دیکھا اجڑا تھا رن میں گلشن محبوب کبریا کا سنیں گے حضرات سفر کے دوران کون کون سی ہدایت دی گئی امام کو سنیں حضرات آپ یوم سجاد مناتے ہیں سنیں حضرات کتنا مظلوم امام ہے گردن میں توق آہن پیروں میں بیڑیاں تھی گردن میں توق آہن پیروں میں بیڑیاں تھی آنکھوں سے اشک جاری راہوں کی ساختیاں تھی تابوت ہے یہ شہ کے سالار قافلہ کا سنیے حضرات جہاں بھی ہیں جلتی زمین پر تھا یہ بابا کا
اس کے لاشا جلتی زمین پر تھا بابا کا اس کے لاشا غربت پہ شاہدی کی تاعمر یہ ہے رویا آنکھوں میں اس کی ہر دم منظر تھا نینوا کا قیدی بنا کے ظالم در در پھرا رہے تھے قیدی بنا کے ظالم در در پھرا رہے تھے قسمت پہ اپنی عابد آنسو بہا رہے تھے دیتے تھے واسطہ یہ عباس با وفا کا سنیں حضرات جہاں بیدار انشاءاللہ مصاحب ہوں حضرات دروں سے پشت زخمی تھا دل پہ زخم گہرا دروں سے پشت زخمی تھا دل پہ زخم گہرا ایک جان ناتوا تھی اس پر ہزاروں صدمہ پامال رن میں لاشا قاسم سے گل قبا کا اور حضرات تابوت کے ساتھ میں کون چل رہا ہے حضرات سنیں حضرات امام کا تابوت اٹھا تو کون ساتھ میں تھا حضرات سنیں حضرات انشاءاللہ مصاحب ہوں گے حضرات آخری بن ملاقات فرمائے حضرات سنیں حضرات تاب نہیں پڑھنے کے حضرات کھول کر پرسا دے لیں بیٹی سیدہ کو آواز آ رہی ہے سنیے تو آسماں سے آواز آ رہی ہے سنیے تو آسماں سے لپٹی ہے روح زہرا تابوت خواستہ جا سے پرسا دو سیدہ کو اب ان کے محل پاکا مکتا مکتا سنیں حضرات تمام بندوں کو سمجھتے ہوئے حضرات مکتا سنیے حضرات انشاءاللہ مصاحب ہوں گے حضرات مکتا ملازم نوحہ سحر نے لکھا عابد نے ہے لکھایا نوحہ سحر نے لکھا عابد نے ہے لکھایا بیمار کربلا کا سر پہ قمر ہے سایہ کیسے بیان کروں میں سجاد کی عطا کا
जियो मातमी जियो बीबी जहरा कुर्सा कबूल करें या ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा 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 या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा हम लोग को बोलना है साथ में अल्लाह या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा खातूने महशर या ज़हरा या ज़हरा आखिरी बंद खातूने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह या ज़हरा 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 खातूने महशर या
سجادیہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے روزہ خانہ تشریف لیں. انجمن سجادیہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے روزہ خانہ تشریف لیں. شاہ کی لاڈلی جب کہہ دیے زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی. قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی. جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی. لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. ارے قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، ارے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایات تم سے. ارے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو. آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیف
مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، ارے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، ارے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، ارے رو پڑی کوفے کے دربار میں میں سہ نہ سکی، ارے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ محمد وال محمد بلندر
حسین یا 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 حسین الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ میری ماں زہرا دی پاک رضا میری ماں زہرا دی پاک رضا کوئی اٹھ تو بچاؤ کوئی مدد کو آؤ پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ پردیسی ہاں الراسی ہاں کوئی مدد کو آؤ میرا غازی ویرن ٹر گیا ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے میرا غازی ویرن ٹر گیا ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے کلا رہ گیا پردیس دے وچ کلا رہ گیا پردیس وچ اسوار سناؤ کوئی مدد کو آؤ پردیسی الراسی 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 کوئی مدد کو آؤ ہاتھ بندے گئے رسیاں لال میرے ہاتھ بند گئے رسیاں لال میرے لٹ چادر میری ظالم نے بے گور کفن پیا ویر میرا بے گور کفن پیا ویر میرا کوئی کفن پلاؤ کوئی مدد کو آؤ پردیسی الراسی کوئی مدد کو ہاتھ بند گئے رسیاں لال میرے لٹ چادر میری ظالم نے ہاتھ بند گئے رسیاں لال میرے لٹ چادر میری ظالم نے بے گور کفن پیا ویر میرا بے گور کفن پیا ویر میرا کوئی کفن پلاؤ کوئی مدد کو آؤ پردیسی الراسی کوئی مدد کو آؤ پردیسی الراسی کوئی مدد کو آؤ پردیسی الراسی کوئی مدد
مدد کو آؤ نا. پیکسر ہیٹ خنجر بابا روسین سکینہ بیل کرے. پیکسر ہیٹ خنجر بابا سین سکینہ بیل کرے. بابے دے بال سکینے تو بابے دے بال کمینے تو بابے دے بال کمینے تو کوئی آل چھڑاؤ کوئی مدد کو آؤ نا. پردیسیاں اللہ راضیاں کوئی مدد کو آؤ نا. پردیسیاں اللہ راضیاں کوئی مدد کو آؤ نا. پردیسیاں اللہ راضیاں کوئی مدد کو آؤ. رتموتے مل کے اصغر دی شبیر رو رو کے آنکھے. رتموتے مل کے اصغر دی شبیر ہے رو رو کے آنکھے. جڑا ماوی کہہ نہیں سکدا ہے جڑا ماوی کہہ نہیں سکدا ہے اوندا جرم سناؤ کوئی مدد کو آؤ نا. اللہ راضیاں کوئی مدد کو آؤ. رتموتے مل کے اصغر دی شبیر رو رو کے آنکھیں. جڑا ماوی کہہ نہیں سکدا ہے جڑا ماوی کہہ نہیں سکدا ہے اوندا جرم سناؤ کوئی مدد کو آؤ نا. اللہ راضیاں کوئی مدد کو آؤ نا. پردیسیاں اللہ راضیاں کوئی مدد کو آؤ نا. پردیسیاں اللہ راضیاں کوئی مدد کو آؤ. پیکسر ہیٹ خنجر بابا روسین سکینہ بین کرے. پیکسر ہیٹ خنجر بابا روسین سکینہ بین کرے. بابے دے بال کمینے تو بابے دے بال کمینے تو کوئی آن چھڑاؤ کوئی مدد کو آؤ نا. پردیسیاں اللہ راضیاں کوئی مدد کو آؤ نا. پردیسیاں اللہ راضیاں کوئی مدد کو آؤ نا. علمان 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 ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. سجاد کو ضعیف صدائیں یہ
کر گئی اللہ مان 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 ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی 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 ہاں جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی اللہ مان 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 ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہاں گودوں سے راہ شام میں گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئے ارے بچوں کی لاش دیکھ کے مائیں بھی مر گئیں گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئے بچوں کی لاش دیکھ کے مائیں بھی مر گئی اللہ مان 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 ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہاں رملہ یہ پوچھتی تھی ہاں رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں ہے زخمی ہے کان بال ابھی بھی کدھر گئی ہاں رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں زخمی ہے کان بال ابھی بھی کدھر گئی اللہ مان 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 ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ہاں انگارے پھینکتا تھا ہاں انگارے پھینکتا تھا کوئی پانی کھولتا ارے عباس با وفا تیری بہنیں جدھر گئیں انگارے پھینکتا تھا کوئی پانی
کھولتا انگارے پھینکتا تھا کوئی پانی کھولتا عباس باوفا تیری بہنیں جدھر گئی اللہ مان 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 ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں ادھر گئی بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار 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 تھا اور شام کا بازار 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 تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شہ کے پلی سینے پہ جو شہ کے پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شہ کے پلی سینے پہ جو شہ کے پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شام غریباں آ گئی شام غریباں آ گئی شام غریباں آ گئی شام غریباں آ گئی عابد کو غیرت کھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کہاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شہ کے پلی سینے پہ جو شہ کے پلی سینے پہ جو شہ کے پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین شام غریباں آ گئی شام غریباں آ گئی عابد کو غیرت کھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی
इमाम या हसन या हुसैन अंजुमन गुलजार अंजुमन गुलजार आलादात से कबामी इमरान से गुजारिश है पर दुश्मन अली मुर्तजा बेशुमार فرش عزا پائی ہے گلزار اہل بیت فرش عزا پائی ہے گلزار اہل بیت کرتی تھی نوح لیلا جنگل میں کربلا کے جنگل میں کربلا کے کرتی نوح لیلا جنگل میں کربلا کے میں نے مشقتوں سے پالا تھا لال تم کو میں نے مشقتوں سے پالا تھا لال تم کو لیلا کا تھا یہ نالا جنگل میں کربلا کے سر پر ردا نہیں ہے آؤ نظر سے دیکھو سر پر ردا نہیں ہے آؤ نظر سے دیکھو ہے حال جو ہمارا جنگل میں کربلا کے جنگل میں کربلا کے اکبر رضا کا لہجہ مادر
को फिर सुना दो। अकबर रज़ा का लहजा मादर को फिर सुना दो। पढ़ लो नमाज बेटा जंगल में करबला के। लैला जंगल में करबला के। इस खौफनाक बन में बेशीर डर न जाए। इस खौफनाक बन में बेशीर डर न जाए। रखना ख्याल बेटा जंगल में करबला के। लैला जंगल में करबला के। बाबा से दूर रह के मैं जी नहीं सकूंगी। बाबा से दूर रह के मैं जी नहीं सकूंगी। कहती है ये सकीना जंगल में करबला के। लैला जंगल में करबला के। सरदार अंबिया से इतना जरूर कहना। सरदार अंबिया से इतना जरूर कहना। उजड़ा है बाग ज़हरा जंगल में करबला के। लैला जंगल में करबला के। क्या है तुम्हें गवारा माँ ठोकरे ये खाए। क्या है तुम्हें गवारा माँ ठोकरे ये खाए। हर हर कदम पे दुखिया जंगल में करबला के। लैला जंगल में करबला के। यावर यही थे नाले लैला के बाद अकबर। 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 ढूंढूं काम बेटा जंगल में करबला के। लैला जंगल में करबला के। आए बाबा कहे के रोता मेरा चौथा इमाम। बाबा
तशनगी जो याद करता था मेरा चौथा इमाम। ताज़ियाने मारते थे जिस घड़ी अहले जफा। ताज़ियाने मारते थे जिस घड़ी अहले जफा। गिरते गिरते खुद संभलता था मेरा चौथा इमाम। आए बाबा कह के रोता था मेरा चौथा इमाम। रात भर रोती तड़पती थी जो बाबा के लिए। रात भर रोती तड़पती थी जो बाबा के लिए। उसी के रोने से तड़पता था मेरा चौथा इमाम। आए बाबा कह के रोता था मेरा चौथा इमाम। बेकफन लाशा पड़ा है रन में बाबा का मेरे। बेकफन लाशा पड़ा है रन में बाबा का मेरे। कह के खुद से खुद ही रोता था मेरा चौथा इमाम। आए बाबा कह के रोता था मेरा चौथा इमाम। तशनगी करके बयां बाकी रोता था जरूर। तशनगी करके बयां बाकी रोता था जरूर। जब किसी अपने से मिलता था मेरा चौथा इमाम। आए बाबा कह के रोता था मेरा चौथा इमाम। बोझ जंजीरों का हाथों से उठाता था गरीब। बोझ जंजीरों का हाथों से उठाता था गरीब। बैठ कर फिर जब भी उठता था मेरा चौथा इमाम। आए बाबा कह के रोता था मेरा चौथा इमाम। बीबियों को बेरिदाऊ टोपा बैठा देख कर। बीबियों को बेरिदाऊ टोपा बैठा देख कर। शुक्र अकरो रो के करता था मेरा चौथा इमाम।
आशाए बेकस को हाय मैं कफन ना दे सका। आशाए बेकस को हाय मैं कफन ना दे सका। रो के फुपियों से ये कहता था मेरा चौथा इमाम। हाय बाबा कह के रोता था मेरा चौथा इमाम। शाम में शर्मिंदगी महसूस करता ही रहा। शाम में शर्मिंदगी महसूस करता ही रहा। देख कर फुपियों को बेपर्दा मेरा चौथा इमाम। हाय बाबा कह के रोता था मेरा चौथा इमाम। बेड़ियां तकलीफ पहुंचाती थी यावर इसलिए। बेड़ियां तकलीफ पहुंचा यावर इसलिए। रास्ता रुक रुक के चलता था मेरा चौथा इमाम।